اس وقت کا کیا ویژن تھا اور ابھی حالات کس طرح بگڑ ہیں، آپ کیا ڈیرائیو کرتے ہیں جتنا آپ کام کر چکے ہیں؟ وٹ واز دا ویژن؟ فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے فیوچر کو، پاکستان کی یوتھ کو موقع دیا. میں آپ کو ایک چیز دیکھیں، جب ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو دیکھنے جاتا ہے نا، تو اگر وہ اس کو میک اپ کر کے اس کو ایک کھانسی کی دوائی دے دے اور اس کی روٹ کاز پر نہ جائے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ مریض کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے ریکور کر جائے لیکن وہ پھر گر جائے گا. اگر اپنی ہسٹری کو دیکھیں ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہوا ہے. ہم کبھی کچھ ڈکٹیٹر آتا تھا، کبھی ڈیموکریسی آتی تھی، ہم بہتر ہوتے تھے، پھر ہم خراب ہو جاتے ہیں. ابھی کے پچھلے 2 سال کو اگر آپ دیکھیں، شاید پاکستانی جو عام عوام ہے، میں ایک عام عوام میں سے شخص ہوں، میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. ہمیں روٹ کاز کی طرف جانا پڑے گا. وی ہیو ٹو گو اینڈ ہٹ دی روٹ کاز کہ مسئلہ کیا ہے. اور میرے خیال میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو ویژن ہے، جس رانا صاحب نے کہا، وہ اتنا وسیع ہے اور انہوں نے اتنی دور تک سوچا کہ میرے خیال میں اگلے 1000 سال بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں، پڑھ لیں اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں، ہمیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی شخص کی سوچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہی سوچ بہت ہے. سیکنڈلی لیٹ می ایڈ دس کہ اگر آپ، اب میں آپ کو صرف تھنکنگ کی اگر ایک مثال دوں، سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، ادھر انہوں نے نوجوانوں اور یوتھ کو تیار کیا. وہی یوتھ بعد میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے استعمال کی، اور اسی یوتھ نے بنگال سے لے کر بلوچستان سے لے کر صوبہ سرحد کے ہر کونے تک وہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پر اسی یوتھ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ایک اسلامی ریاست کو جنم دیا. They carved a country out of nowhere. We have to understand Pakistan as a miracle. It's a country جس کو ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا کہ یار اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور ہمیں exactly اسی لائن پہ بننا پڑے گا because it's an ideological country. یعنی وہ جو چیز ہے وہ مسنگ نظر آ رہی ہے. جس طرح آپ نے یوتھ کے حوالے سے بھی بات کی، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ہم بات کریں، پینلسٹ کا کیا ویوز ہیں اس حوالے سے وہ تو آپ نے سنا. قائد اعظم نے خود اپنی اسپیچ میں پاکستان کی آئیڈیالوجی کو کس طرح سے بیان کیا. لیٹس ہیئر. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance in religions, and such a government will therefore be impossible. It can only function by force, but will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims. رائٹ. انڈیپینڈنس ڈاکٹر صاحب ہم نے کیوں حاصل کی؟ آزادی کا جو تصور ہے، جس طرح قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کے حوالے سے بات کی کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں تھیں، کیا چیز جس طرح علی نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ وہ چیز ہمیں مسنگ نظر آ رہی ہے؟ اس وقت جو نوجوانوں کی ٹریننگ تھی یا اس وقت جس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا تھا، آپ کو کیا ایسے فیکٹرز نظر آتے ہیں کہ جو کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہم اس ویژن کو آگے لے کر نہیں چل پا رہے ہیں؟ دیکھیں سعدیہ، میں آئی ایم اے آپٹیمسٹ پرسن. پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ویری مچ ایک سینیکل، کرٹیکل، ڈسپونڈنٹ رادر ایٹیچیوڈ ہے، اور ہمیں ہمیشہ پرابلمس کا ذکر کرتے ہیں اور بڑا تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ سلوشن بھی ہیں کہ نہیں اس کی کہ نہیں. اب جہاں تک مسئلے مسائل کا تعلق ہے، وہ میں آپ کو پری پارٹیشن کی پوری 50-60 سال کا بتا سکتا ہوں، پھر پچھلے 62-63 سال کی ہسٹری کا بتا سکتا ہوں، پھر قائد کی ارلی ڈیتھ، ڈکٹیٹرز کا آنا اور جانا اور ڈیموکریسی کا فقدان، کافی ساری ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس وقت 2010 کے اندر کہ ایز اے قوم ہمارا کوئی اسٹریٹجک پلان ہے اس وقت. کیا ہم اگلے 5 سال میں ہم کیلکولیٹ کر سکتے کہاں پہ آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے؟
یہ آپ یہاں کی سیاسی لیڈرشپ سے پوچھ لیں یا عسکری قیادت سے پوچھ لیں، پچھلے ایرا میں چلے جائیں، آج کی ایرا میں چلے جائیں، تو سب سے جو ڈس اپوائنٹنگ چیز مجھے لگتی ہے کہ کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں ہے، کنسنسس نہیں ہے کوئی نیشن وائڈ کہ ہم پاکستان کو آج سے 5 یا 10 سال بعد کس طرح کس شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ پھر قائد اعظم کے ویژن کی یا جو سپیچز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فرمودات پڑھ بھی لیے، وہ پھر انٹرپریٹیشن بھی سب کی ڈیفرنٹ ہے، تو اپنی اپنی طرح سے تشریح اس کی کر رہے ہیں کہ نہیں قائد نے یہ کہا تھا، قائد نے یہ کہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے قائد کی تھوڑی سی ایک سپیچ کا حصہ سنا، صرف الفاظ سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا ماڈرنسٹ، سیولائزڈ، ایک رول ماڈل آف اے لیڈر، کرزما جو ہے نا فلو کر کے سامنے آ رہا ہے۔ کمپیئر ہم ود نہرو اینڈ گاندھی، شیبلی ڈریسڈ، لیکن کمپلیٹ کرزما، کوئی کرزما نہیں ہے ان کے اندر۔ ٹریجڈی جیسے پلواشے نے کہا ہمارے ساتھ کیا ہوئی، یہ ٹرکس کے ساتھ نہیں ہوئی، نہ ہندوستان کے ساتھ ہوئی۔ نہرو واز دیئر انٹل the 1960s. Ataturk was there for a couple of decades, then he dies in 1930s. تو ان لوگوں نے جب فاؤنڈنگ فادرز اگر آپ کے 20-25 سال زندہ رہے ہیں تو وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی دے دیتے ہیں، وہ نیشنل کنسنسس بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جی کیا سیکولر ڈائریکشن ہے یا اسلام اور سیکولر میں کوئی کنٹراڈکشن ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو ڈیبیٹ یہاں پہ چلتی رہی ہے پچھلے 62-63 سال سے کہ یہ سیکولر ہے یا اسلامک ہے، بھائی اسلام اور سیکولرزم یا ماڈرنٹی یا ڈیموکریسی یا جینڈر ایکوالٹی یا ہیومن رائٹس، اس میں کیوں کنٹراڈکشن ہے؟ ابھی بھی اسکالرلی کنسنسس گلوبلی اس چیز پہ آ رہا ہے کہ ریلیجن جو ہمارا اسلام ہے اس میں اور جو بھی سیولائزیشن کے آج کل کے سٹینڈرڈز ہیں دیر از نو کنٹراڈکشن ایٹ آل۔ ان فیکٹ ایون ان ٹرمز آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینسنگ اب ویسٹ اور ایسٹ ہم سے لیسنز لرن کر رہا ہے۔ اب اپنے آپ کو پریز کرنا یا اپنے ریلیجن کو یا اپنے قوم کو وداؤٹ ریالٹی بینگ ادروائز، یہ بے سود بات ہے، ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ کہنے کو تو بہت جہاں میں نے آپ کو کہا کہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، آپ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، رانا صاحب نے کہا کہ جی پرہیپس وی آر اے کنٹری وداؤٹ اے نیشن۔ اب نارمل حالات میں شاید میں بھی یہ آرگومنٹ فلوٹ کروں، لیکن آپ دیکھیں کہ سن 2005 میں جب ارتھکویک آیا، ایک انتہائی انیوژول نیشنلزم آپ کو پورے نک اینڈ کارنر سے نکل کے آئے، لوگ والنٹرلی کراچی سے موو ہو گئے آزاد کشمیر کی طرف۔ وائی؟ کیوں ایک کرائسس ٹائم کے اوپر یہ قوم ایک دم یکجا ہو جاتی ہے؟ پچھلے 1 سال میں جب سے اس سویلین حکومت نے ایک کانکریٹ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائی، آرمی نے اس کو کیری آؤٹ کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ پبلک اوپینین 1 سال میں شفٹ ہو گیا طالبان کے خلاف۔ یہ ایک ان بورن، میں خود ایز اے ٹیچر میں یوتھ کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، بڑے عرصے سے کر رہا ہوں، ان میں جو ایک انہیرنٹ ڈیموکریٹک نیشنلسٹک کریٹیو پوٹینشیل میں دیکھتا ہوں، اس کا جو ہے نا ہائر پلین کے اوپر جو آبویس ہے وہ اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آتی۔ اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ کنٹری وداؤٹ اے نیشن، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارتھ کوئک کی انہوں نے ایگزامپل دی، تو یہ کرائسس سچویشن اس طرح کے آنے کی ہی کیوں ضرورت پڑتی ہے ایک نیشن کو سامنے آنے کے لیے، قوم کو بننے کے لیے؟ اور پلس آپ یہ اگری کریں گے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی لیڈرشپ؟ میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجک ویژن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ دوسری بات یہاں تک ہے کہ ہم کرائسس سچویشن میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا، ارتھ کویک آیا، قوم نظر آئی، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کرائسس